ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میں اکیلا آپ کے لیے بلائنڈ ہوں. مجھے آپ کو چھونے کی بہت خواہش ہے، بہت خواہش ہے. میرا دل نہیں توڑیں گے، ایک بار مجھ سے صرف مل لیں گے. السلام علیکم. یہ حیدرآباد سے ساتھی آئے ہیں، ڈبل کنوینس کر کے اکیلے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میں اکیلا آپ کے لیے بلائنڈ ہوں اور حیدرآباد سے محبت سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ کو پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو نیشنلٹی ملے تو آپ خوش دلی سے قبول کریں گے. اور دوسری بات کہ میں بلائنڈ ہوں، پہلے آپ کو دیکھ سکتا تھا، پیس ٹی وی اردو پہ دیکھا کرتا تھا، میری آئی سائٹ چلی گئی لینس وغیرہ کی وجہ سے. مجھے آپ کو چھونے کی بہت خواہش ہے، بہت خواہش ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ میرا دل نہیں توڑیں گے اور ایک بار مجھ سے صرف مل لیں گے. بس دل نہ توڑیے گا. شکریہ. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ پیس ٹی وی دیکھتے تھے کہ جب ان کی روشنی تھی، ابھی روشنی ان کی چلی گئی اور وہ مجھ سے محبت کرتے. میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. اس کا سوال تھا بھائی صاحب کا کہ اگر آپ کو پاکستان کی نیشنلٹی ملیں گی تو کیا میں لوں گا. الحمدللہ مجھے 15 ملکوں کی نیشنلٹی کا آفر آیا. نام نہیں لوں گا، بٹ جہاں تک کہ پاکستان کا سوال ہے، انشاءاللہ جس دن یہاں شریعت نافذ ہوں گی اور قرآن و حدیث کے اوپر 100% عمل ہوگا، انشاءاللہ میں خدا کے مانگوں گا انشاءاللہ. بھائی صاحب آپ اسٹیج پہ آ سکتے. جی یہ ان کو اسٹیج کی طرف لے کر آئیے پلیز. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ذاکر سر. میرا نام نوید اقبال ہے اور میں فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپر ہوں، ویب سائٹ ڈیزائنز کرتا ہوں. سر میرا سوال آپ سے ہے کہ اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. میں تقریباً 16 سال سے کوادریپلیجک ہوں. بھائی صاحب آپ کا ذرا سوال دہرائیں گے. تقوی دوسرا سنا، پہلا لفظ کیا تھا؟ توکل. توکل سنو اس کے بعد. دونوں ایک ہی ہیں. یس جی چاہے دونوں ایک ہی ہیں، توکل اور تقوی. یس ہاں کوئی ٹھیک ہے. بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی مضبوط کرنے کے لیے. جی اور اپنے تقوی کو اور توکل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. بھائی صاحب اقبال نے پوچھا ہے کہ اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. سب سے بہترین ہے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو. اگر آپ کو عربی زبان پتہ ہے تو صرف قرآن پڑھیے عربی میں. عربی نہیں پتہ ہے تو اس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. اردو پتہ ہے تو اردو میں پڑھیے، انگلش پتہ ہے، جو زبان میں آپ کو مہارت ہے وہ زبان میں قرآن مجید کا آپ ترجمہ پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو. اگر قرآن مجید کو پڑھیں گے سمجھ کے اس پہ عمل کریں گے تو الحمدللہ آپ کی ساری مشکلات دور ہوں گی. آپ سمجھ رہے؟ سر مجھے عربک بھی آتی ہے اور میں نے ٹرانسلیشن سے بھی پڑھا ہے. اور ٹرانسلیشن سے پڑھا ہے، اردو ٹرانسلیشن سے بھی پڑھا ہے. جی ہاں. اور کتنے بار پڑھے؟ 2 بار. 2 بار. کوشش کرتا ہوں سر کہ میں عمل کروں. جی ہاں. لیکن جتنے بھی لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں، کچھ لوگ، میں تقریباً 16+ ایئرس سے کوادریپلیجک ہوں. جی ہاں. تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط کرو کہ اللہ تمہیں چلا دے. اللہ تمہیں چلا دے مطلب جی ہاں. کون بولتے ہیں؟ جتنے بھی لوگ ملنے آتے ہیں موسٹلی. تو آپ ان کی بات کے اوپر یقین کرتے ہیں؟ مطلب ان کی بات سن کے یہ لگتا ہے کہ میرا توکل اور تقوی شاید ویک ہے. یہ جو لوگ آپ کو بول رہے بیوقوف لوگ ہیں. قرآن کی آیت ہے
قرآن کی آیت ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. کوئی ڈاکٹر نے آپ سے ایسا کہا کیا ایمان مضبوط کرو چلنے لگ جائیں گے؟ کوئی ڈاکٹر نے کہا؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یا عام آدمی سے پوچھتے ہیں؟ آپ غلط لوگ کی. اگر وہ بولیں گے مضبوط کرو اور چلنے لگ جائیں گے تو اس کو بولو مضبوط کرو اور چھلانگ لگاؤ 10 مالے سے. بولو اس کو. ہاں کہ نہیں؟ صحیح بات. کیا بولے اسے؟ نیم حکیم خطرے جان نیم کیا ہو رہا ہے نا کچھ کہاوت کیا ہاف نالج. آپ ان سے پوچھے جن کو برابر پتہ ہے, چاہے میڈیکل سائنس کے بارے میں اور دین کے بارے میں. یہ کہنا کہ آپ کا تقویٰ ہو جائے گا تو کوٹے پلے چلے جائیں گی, وہ یہ کہنا چاہیے اللہ سے دعا کرو. اللہ سے دعا کرو کہ آپ کو اچھی صحت دے. اگر اچھی صحت نہیں دیتا ہے تو آپ کا کوڈری پلیجک ہونا آپ کے لیے آخرت کے لیے جنت کی ٹکٹ ہے. سمجھے کیا بولا میں؟ اللہ سے دعا کرو کہ میرا صحت اچھا ہو جائے. اللہ اچھی نہیں کرے گا تو اللہ کا شکر ادا کرو. کیا شکر ادا کرو؟ اگر آپ اللہ سے دعا مانگتے اللہ دعا قبول کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں, نہیں قبول کرتا ہوں تو 10 گنا خوش ہوتا ہوں. کیوں؟ ناراضی ہے اس میں. ہاں, پہلے میری دعا تھی, سیکنڈ والی اللہ کی دعا ہے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کچھ غلط کام نہیں کر رہے. آپ جو اللہ کا حکم ہے فالو کر رہے. آپ کوڈریپلیجک ہے, پیرالائز تو ہاتھ تو چکرے چل رہے آپ کے نا, یہ بس فنگرز نہیں چلتی. ماشاء اللہ. میں ڈاکٹر ہوں, سینکڑوں کو جانتا ہوں جو ہل بھی نہیں سکتے. شیخ دیدا جس سے متاثر ہوا 9 سال بیڈ پہ تھے, ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے تھے. آپ تو ان سے 100 گنا اچھے الحمدللہ. برابر کہ نہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک مومن وہ ہے جو بھی ہوا الحمدللہ. یہ بیوقوف لوگ ہیں جو بولتے بھائی دعا تقویٰ کرو چلنے لگ جائیں گے. نہ دین کے بارے میں جانتے نہ میڈیکل سائنس کے بارے میں جانتے. آپ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کوئی بھی شفا کر سکتا ہے. اللہ سے دعا کرو کیا میں چل سکوں. اللہ نہیں اچھا کرتا تو بولا الحمدللہ یہ میرا جنت کا رستہ ہے. آپ سمجھے؟ صحیح بات. آپ سمجھے نا؟ جی جی سر. یہ بولنا کہ ابھی تقویٰ ہو جائیں گے چلنے لگ جائیں گے, یہ بیوقوف لوگ ہیں. نہ دین جانتے نہ میڈیکل سائنس جانتے. سمجھ گئے آپ؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نہیں بول رہے. جی سر. نہ دین جانتے نہ میڈیکل سائنس جانتے. آپ سمجھ رہے نا؟ صحیح بات. تو آپ اللہ سے یہ دعا کرو. میں انگلش میں کہوں گا, I used to complain to Allah because I had no shoes. میں اللہ سے ناراض تھا, شکایت کرتا تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں. جب میں ایک انسان کو دیکھا جس کے پاس پیر ہی نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ میں اللہ سے شکایت کرتا تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں. لیکن جب مجھے خیال آیا, جب میں انسان کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے, تو پیر نے اچھا ہونا کہ جوتے نے اچھا ہونا؟ ارے الحمدللہ آپ بات کر سکتے. دیدا صاحب بات بھی نہیں کر سکتے تھے. آپ ہاتھ ہلا رہے, وہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے تھے. سوچ سکتے دیدات, شیخ دیدات جس کی پوری سپیچ ان کی جان تھی, وہ پورے پیرالائز ہو جاتے, سٹروک ہوتا ان کو. 9 سال تک کے 9.5 سال تک کے بستر پہ تھے, پھر بھی دعوت کرتے تھے, اللہ کا شکر ادا مانتے تھے. اللہ کی مدد تمہارے جیسے دوست نہیں تھے ان کے پاس, نہیں تو بولتے تھے دیدا صاحب آپ بھی تقویٰ کرو آپ بھی چلنے لگ جائیں گے. کیا دیدا صاحب کا تقویٰ کم تھا؟ اگر کوئی بھی کلیمٹی آتی ہے, کوئی بھی مشکلات آتی ہے, 2 چیز ہو سکتے ہیں, ایجاد سزا ہے یا ٹیسٹ ہے. تو آپ کو اپنے زندگی میں جھانک کے دیکھنا چاہیے, کیا میں اللہ کو مان رہا ہوں کہ نہیں مان رہا ہوں, قرآن پہ عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اب آپ 50% کر رہے, اچھا میں 60 کروں گا, 70 کروں گا, 80 کروں گا, 100 کی کوشش کروں گا. تو آپ اپنے زندگی کا انٹروسپیکشن لو. انٹروسپیکشن مطلب اپنے زندگی کا حساب کتاب, برابر. اور اگر آپ کو لگتا ہے کچھ چیز آپ قرآن اور حدیث کے خلاف کر رہے, اس کو تبدیل کرو.
अगर लगता है सब चीज सही कर रहे तो ये आपके लिए टेस्ट है. जितना डिफिकल्ट टेस्ट उतना बड़ा रिवॉर्ड. एक आदमी बहुत अच्छे से दौड़ता है, आखिरत में जन्नत जाएगा. वो बनिस्बत एक आदमी व्हील चेयर पे लेकिन जन्नत में जाएगा, कौन सा बेटर है? एक आदमी दौड़ने में फर्स्ट क्लास है, गोल्ड मेडल मिलता है, लेकिन अल्लाह के अहकाम को फॉलो नहीं करा, वो जाएगा जहन्नम में. और एक इंसान है जो व्हील चेयर के ऊपर है लेकिन अल्लाह के अहकाम को मानना, जन्नत में जाएगा. दोनों में से कौन सा बेहतर इंसान है? जो जन्नत में जाएगा. जो व्हील चेयर पे है. सही जी. समझे आप? डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि सजाए या फिर टेस्ट है? आप ही कर सकते, मुझे थोड़ी आपके बारे में जानना हुआ है. आप तो कुरान मजीद 2 बार पढ़ चुके हैं ना. अल्हम्दुलिल्लाह. वो 2 बार में से कोई भी गलत करते हैं, यहाँ बोलो मत. करता हो तो चेंज कर दो. हाँ, कभी कभी सिगरेट पीते बंद करो. कभी आपने, मैंने बोलता हूँ शराब पीते हो सकता है, तो जो आपको नजर आता है उसको तब्दील करो. नहीं नजर आता है, ये मेरे टेस्ट है. जितना डिफिकल्ट टेस्ट उतना बड़ा रिवॉर्ड है. बराबर ना? मुझे जब निकाह में हिजरत किया तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया. मैं तहज्जुद में हर रात को दुआ करता हूँ कि मेरी जान और मेरी माल अल्लाह के नाम पे कुर्बान. आधी दुआ सुन ली, माल छोड़ दिया, अभी हिजरत किया, मैं अभी जान जाने के लिए रुकी है, बस शहादत की मौत चाहता हूं. समझे कि नहीं? दुआ करता अल्लाह ताला आपको शिफा दे, अल्लाह ताला आपके लिए वो करे जो आखिरत में आपके लिए बेहतर हो इंशाअल्लाह. सर आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे खालिस नियत वाला दाई बनाए. इंशाअल्लाह. आमीन. नवीद इकबाल नाम है. आमीन. जज़ाकल्लाह खैर. आमीन.